السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 439۔ سورۃ فاطر، آیات ہیں 39 سے لے کر 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ وہی ہے ایسا جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ ایک معنی یہ خلائف کے، دوسرے معنی خلیفہ کی جمع خلائف۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ تو کئی الفاظ دو معنی ہوتے ہیں اور دونوں مطلب صحیح ہیں۔ تو جو کوئی کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر، اور کافرین کا کفر ان کے لیے ناراضگی ہی بڑھاتا ہے، مقتا یعنی ناراضگی، اور کافرین کے لیے ان کا کفر خسارہ بڑھاتا ہے۔ تو اے رسول آپ ان سے کہیے۔ تو سنیے گا اگلی آیت میں۔ اگلی آیت میں جو گرامر والے ہیں وہ تھوڑی توجہ دیں، چونکہ اس میں قراتوں میں اختلاف کیوں کر ہوتا ہے۔ قراتوں میں جیسے کہ بروایت حفص عن عاصم اور ورش عن نافع، تو ساتھ میں رہیے۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه۔ یہ بینۃ منہ یہاں پر گرامر ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ تو گرامر سے فارغ ہوتے ہیں۔ دیکھیے گرامر والے جانتے ہیں بینۃ گولتا سے اس کے معنی سنگل، ایک دلیل، ایک معجزہ، اور لمبی تا سے بینات۔ تو چونکہ عربی کتابوں میں زیر زبر تو نہیں رہتا ہے، یہ تو کلام پاک میں حجاج بن ثقفی نے لگوایا ہے۔ تو اب گرامر والا اسے بینات پڑھ سکتا ہے، چونکہ لمبی تا سے جمع، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جائیے بروایت ورش عن نافع، قرآن شریف یہاں دونوں ملتے ہیں مجمع ملک فہد سے، تو ورش عن نافع نے اسے بینات پڑھا ہے۔ تو قرات میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا، ایک میں نے آپ کو جھلک بتا دی، میں نہیں الجھانا چاہتا قراتوں میں۔ تو اللہ بینتن گولتا سے ایک اور لمبی تا سے جمع، مگر یہاں بروایت جو ہم جو روایت پڑھتے ہیں حفص عن عاصم، بینتن پڑھیں گے چونکہ یہ ان کی روایت ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے۔ اور ہم نے بینتن ہی پڑھا ہے۔ تو اب ترجمہ سنیے، کہہ دیجئے۔ اچھا یہاں جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ارونی کو مرکز بنائیے۔ ارونی دکھاؤ، ان سے کہیے کہ دکھاؤ کہ تمہارے وہ شرکا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا پیدا کیا ہے زمین میں۔ تو جواب ملے گا نہیں۔ کیا ان کو کوئی حصہ ہے شرک، یعنی کہ ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ واضح دلیل پر ہیں، اس سے ہم ترجمہ کریں گے، چونکہ ہم نے بینۃ منہ پڑھا ہے۔ اور اگر بینات پڑھیں گے تو ترجمہ تبدیل ہو جائے گا کہ ان کے پاس واضح دلائل ہیں اس سے۔ تو یہ اختلاف قرات کی ایک جھلک میں نے آپ کو بتایا۔ بلکہ بات یہ ہے ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی حصہ ہے، کیا بلکہ بات یہ ہے کہ ظالمین ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے
صفت حلیم اور غفور. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اب یہ آسمان اور زمین ہے اس لیے تزولا، اگر ایک ہوتا تو تزول. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. یقیناً آسمان کو اور زمین کو اللہ نے تھاما ہے اس بات سے کہ وہ ٹل جائیں، مگر دونوں نہیں ٹلتے، نہ زمین نہ آسمان. لیکن یہ کہ اگر ایسا ہو جائے تو کون ہے اس کے اللہ کے سوا کوئی، یعنی ٹلنے کے بعد اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے کہ امسکہما، دونوں کو ٹلنے سے روکے، زمین حرکت کر جائے، ہٹ جائے، آسمان گر جائے؟ تو کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حلیم، بردبار ہے، غفور ہے، ایسا ہونے نہیں دیتا. یہ اور بات ہے کہیں کہیں زمین کھسکتی ہے، وہ تو درس کے لیے، درس عبرت کے لیے. اچھا، اب یہ کافرین جو قسمیں کھاتے تھے، تاکیدی سخت قسمیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے سب کہ اگر آیا ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا تو جو امتیں ہیں نا اس میں سب سے بڑی ہدایت یافتہ امت ہو جائیں گے، یہ دعویٰ کرتے تھے قسمیں کھا کر. فلما جاءہم نذیر، جب آ پہنچا تو کیا ہوا؟ نفرت ہی نفرت بڑھ گئی. جی اچھا، کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ جو تکبر تھا نا، وہ شیطانی صفت، استکبارا فی الارض ومکر السیئ. اب یہ سیئ حمزہ کا آواز آنا چاہیے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تکبر، نفرت کیوں ہوئی؟ تکبر زمین میں اور بری تدبیریں، بری چالیں. ولا یحیقو، بری چالوں کا وبال انہی لوگوں پر لاحق ہوتا ہے، انہی لوگوں کو. اچھا، استفہام انکاری، کیا یہ انتظار کر، کیا ینظرون کے معنی دیکھتے نہیں ہیں، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں پہلوں کے طریقے کا. پہلوں کا طریقہ کیا؟ گرفت کی گئی. تو سنیے، اللہ کے نزدیک آپ اس کے طریقے کو تبدیل نہیں پائیں گے. یہی ہوتا ہے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو انہیں تباہ کیا جاتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور جب اللہ کا طریقہ آ جاتا ہے تو اسے کوئی تحویلہ کے میں نے نہ پھیر سکتا ہے نہ تبدیل کر سکتا ہے. مزید سنیے گا، تنبیہ ہے، ترغیب ہے، غور و فکر کی دعوت ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. کیا وہ گھومے پھرے نہیں زمین میں؟ پھر کیا دیکھا نہیں کہ ان کے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے بھی زیادہ سخت تھے قوت میں. دیکھتے ہیں قوم عاد، قوم سمود. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آسمان و زمین میں اسے عاجز کرے. جی کوئی بھی نہیں. لہذا یہ کتنے بھی قوت والے ہوں ہمارا کچھ کم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوب جانتا ہے، خوب قدرت رکھتا ہے، قدیرہ. تو جسے ہر بات کا علم ہو، ہر بات پر قدرت ہو، بھلا کسی کی مجال اس کی مخلوق میں سے کہ اسے جو ہے وہ تھکائے، عاجز کرے، ناممکن ہے. تو بہرحال کس طریقے سے سمجھایا گیا ہے اس صفحے میں؟ ہدایات،
ترغیبات، اور ہم نے آج ذو معنی اور ایک کلمہ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کی بھی جھلک آپ کو بتا دی، تو ساتھ میں رہیے گا۔ اسی طرح ابھی کے فاتر کی ایک آیت رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ صفحے کا نام دیں گے سورہ یاسین، اور ایک آیت کو بھی مکمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔